وہ زمانہ تھا جب دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ہر طرف ظلم و ستم تھا اور لوگ نمرود کی طاقتور حکومت کے آگے بے بس تھے۔ نمرود نے خود کو سب کا مالک اور خدائی کا دعوے دار بنا لیا تھا۔ ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ قائم کرے گا۔ نمرود نے پوچھا، وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ نجومی نے جواب دیا، یہی شہر جہاں تم حکومت کرتے ہو۔ یہ سن کر نمرود کو غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو مردوں سے جدا کر دیا جائے اور جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حامیہ حاملہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حمل کو لوگوں کی نظر سے چھپا دیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بہانہ کیا کہ وہ بیمار ہیں اور گھر سے الگ ہو گئیں۔ خاموشی سے وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئیں۔ یہی وہ غار تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ والدہ نے حضرت ابراہیم کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دہانے کو ایک بڑے پتھر کے سہارے بند کر دیا، پھر گھر واپس آ گئیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے انگوٹھے میں دودھ اتارا جسے وہ چوس کر اپنی غذا حاصل کرتے رہے۔ کبھی کبھار ان کی والدہ چھپ کر آ کر ان کا خیال رکھتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم 13 سال کے ہو گئے۔ ایک دن ان کی والدہ انہیں ملنے آئیں اور واپس جانے لگیں تو حضرت ابراہیم نے کہا، امی، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ نے جواب دیا، بیٹا، اگر نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھ لیں گے تو فوراً تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی واپس لوٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی شروع ہوئی اور انہوں نے دنیا کے نظام اور نمرود کی طاقتور حکومت کو غور سے دیکھا۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار بنا رکھا تھا اور اپنے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم اور وحی کے تحت قوم کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اللہ ہی سب کا خالق ہے، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود غصے میں آ کر بولا، میں بھی زندگی اور موت پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ ہی سورج، چاند اور انسان کی زندگی اور موت کا مالک ہے، تمہیں اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ نمرود کو یہ بات قبول نہ ہوئی اور اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ نمرود کا ارادہ تھا کہ آگ میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو قتل کر دے تاکہ اس کے دعوے کو دنیا تسلیم کرے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ روایت ہے کہ آگ کے اندر اللہ نے آپ کے لیے ایک خوبصورت باغ پیدا کر دیا اور فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ نمرود اپنے محل سے یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا کہ آگ کے شعلے تو بلند ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان نہایت اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگ نے آپ کے جسم یا لباس کو چھونے کے بجائے صرف ان رسیوں کو جلایا تھا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ جب منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان پر صرف یہ کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جیسے ہی آپ آگ میں گرے، اللہ کے حکم سے آگ کا اثر بالکل بدل گیا۔ اس نے آپ کے جسم، بال یا لباس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن حیرت انگیز طور پر جن رسیوں سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے باندھے گئے تھے وہ آگ میں جل کر راکھ ہو گئیں اور آپ بالکل آزاد ہو گئے۔ رسیوں کے جلتے ہی آپ آگ کے عین وسط میں ایک سبزہ زار اور باغ جیسے ماحول میں ٹہلنے لگے جہاں فرشتے آپ کے پاس جنت کے پھل لے کر آئے۔ نمرود یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس آگ کی تپش سے پرندے فضا میں نہیں اڑ پا رہے تھے اس کے درمیان ابراہیم علیہ السلام ایسے بیٹھے ہیں جیسے کسی گلشن میں ہوں۔ نمرود نے پکار کر پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا آپ اس آگ سے باہر آ سکتے ہیں؟ آپ نے بڑے اطمینان سے آگ کے شعلوں کے درمیان سے چلتے ہوئے باہر قدم رکھا اور سب کے سامنے صحیح سلامت کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر نمرود نے تسلیم کیا کہ ابراہیم کا خدا واقعی بہت طاقتور ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہ لایا اور آپ کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے اور نمرود کا غرور خاک میں مل گیا تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب نمرود اور اس کی فوج پر نازل ہوا۔ نمرود اپنی طاقت اور لشکر پر بہت نازان تھا، اس لیے اللہ نے اسے تباہ کرنے کے لیے ایک حقیر سے جانور یعنی مچھر کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جس نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی تک چھپا دی اور نمرود کے سپاہیوں کا گوشت اور خون چاٹ گئے، یہاں تک کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ نمرود اس ذلت سے بچنے کے لیے بھاگ کر اپنے محل میں چھپ گیا، لیکن اللہ کے حکم سے ایک کمزور اور لنگڑا مچھر اس کے ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ وہ مچھر نمرود کے دماغ کو اندر سے کاٹنے لگا، جس کی وجہ سے اسے شدید بے چینی اور ناقابل برداشت درد ہونے لگا۔ نمرود کو اس درد سے صرف اس وقت تھوڑا سکون ملتا جب کوئی اس کے سر پر زور زور سے جوتیاں یا ہتھوڑے مارتا۔ جو جبار اور متکبر بادشاہ خود کو خدا کہلواتا تھا، اب اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اپنے درباریوں اور خادموں کی منتیں کرتا کہ وہ اس کے سر پر جوتے مارے تاکہ اسے مچھر کی تکلیف سے نجات ملے۔ وہ کئی سالوں تک اسی ذلت اور اذیت میں مبتلا رہا اور آخرکار اسی طرح جوتے کھاتے ہوئے نہایت عبرتناک موت مرا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے واقعے اور نمرود سے مناظرے کے بعد سرخرو ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود وہاں کی اکثریت حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس پر آپ نے اپنی قوم اور وطن کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہی میرا رہنما ہے۔ آپ نے عراق یعنی بابل سے اپنی ہجرت کا آغاز کیا، جس میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ یہ سفر ہجرت الہی کہلاتا ہے کیونکہ یہ محض جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ دین کی اشاعت کے لیے تھا۔ آپ کا پہلا پڑاؤ حران میں ہوا، جہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ فلسطین پہنچنے کے بعد وہاں سخت قحط پڑا، جس کی وجہ سے آپ کو عارضی طور پر مصر یعنی ایجپٹ جانا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک پردیسی اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ آیا ہے تو اس نے بدنیتی سے حضرت سارہ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا تھا کہ اگر وہ پوچھے تو کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں یعنی دینی بہن، تاکہ وہ دشمنی پر نہ اترے۔ جب بادشاہ نے بدنیتی سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ اس نے ڈر کر حضرت سارہ سے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت سارہ کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے پھر بدتمیزی کی کوشش کی اور دوبارہ اس کا پورا جسم اکڑ گیا۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ وہ اس قدر متاثر اور خوفزدہ ہوا کہ نہ صرف انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا بلکہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو بھی ان کی خدمت میں پیش کر دیا، جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بنی۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین تشریف لائے۔ چونکہ حضرت سارہ کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے خود حضرت ابراہیم کی شادی حضرت ہاجرہ سے کروا دی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس آزمائش کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ننھے اسماعیل علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی رضا کے لیے منی کے میدان کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے 3 مختلف جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں، لیکن آپ نے ہر بار اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔
یہی وہ سنت ہے جو آج بھی حج میں رجم یا شیطان کو کنکریاں مارنے کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ جب قربانی کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کی محبت چھری چلانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ آپ نے پوری قوت سے چھری چلائی، لیکن اللہ کے حکم سے چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا بھیج دیا اور فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت کھڑے ہیں اور ان کی جگہ ایک ذبح کیا ہوا مینڈھا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ عظیم قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر سنت ابراہیمی کی صورت میں لازم کر دیا گیا۔ قربانی کی اس عظیم آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم مشن خانہ کعبہ کی تعمیر تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ کی اس وادی میں اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ باپ اور بیٹے نے مل کر کعبہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دور دور سے پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دیواروں میں جوڑتے جاتے۔ جب دیواریں اونچی ہوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کیا جس پر ان کے قدموں کے نشان چھپ گئے۔ اسے آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تعمیر کے دوران باپ بیٹا یہ دعا مانگتے رہے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار، اس بیابان جنگل میں میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام صرف پکارنا ہے، اسے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ نے پکارا تو اللہ نے وہ آواز کائنات کے ہر ذرے تک پہنچا دی، یہاں تک کہ ارواح نے بھی اسے سنا اور لبیک کہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لے گئے اور وہاں حضرت سارہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، جن کی نسل سے بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی بقیہ زندگی توحید کی تبلیغ میں گزاری اور آخرکار 175 سال کی عمر میں فلسطین کے شہر الخلیل ہیبرون میں وفات پائی، جہاں آج بھی آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔